رسول کے مطابق اس مال کو خرچ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اعلان کرتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو ہمیں قرض دے؟ ارے اللہ کو قرض کی ضرورت ہے نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی جو ہمیں قرض دے، یہ جو ہمیں قرض دے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفُهُ لِمَن يَشَاءُ، کہ ہم پھر اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، پہلی بات تو ذہن میں رہے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہے فیما آتاکم، وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر کسب اور اکتساب کی صفت تمہاری طرف سے ہے، لیکن اصل دینے والی ذات ہماری ہے، اس لیے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ کا دیا ہوا مال کیسے اللہ کے بندوں پر خرچ ہو جائے، خرچ کرنے کے کیا کیا طریقے ہونے چاہیے، خرچ کرنے کا کیا نظام اسلام نے بتایا ہے، اس سے بہتر نظام جو اسلام نے مسلمانوں کو زکوٰۃ کی شکل میں دیا ہے، کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب کے پاس نہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اہم ترین فریضہ ہے زکوٰۃ اسلام کا۔ اسلام کے بنیادی جو 5 اسلام کے بنیاد ہے، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور زکوٰۃ اور نماز ان دونوں کا تذکرہ جہاں پر بھی ملے گا ساتھ میں ملے گا، یعنی مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے جیسے نماز فرض ہے جو کہ جسمانی عبادت ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے جو کہ مالی عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ صحابہ فرماتے تھے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دونوں کا حکم تقریباً ساتھ میں نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ایک اہم ترین بنیادی رکن ہے اسلام۔ بڑے فضائل ہیں زکوٰۃ ادا کرنے میں، کہ جو مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جائے وہ مال انسان کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتے ہیں، اور یہ مال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو مال راہ خدا میں خرچ کیا دیا جائے، اس مال سے بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینے کا نام کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ اصل نیکی تو پھر آگے بتائیے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنا ہے، کہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، تو اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ